اپنا حساب خود لے لو. یہ ماہ و سال، یہ بدلتے ہوئے دن، یہ شب و روز سوائے ایک رسمی تاریخ بدلنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. سورج بھی ویسے ہی روٹین پہ نکلے گا، چاند بھی اسی طرح غروب نکلے گا، غروب ہوگا. سورج، چاند، ستارے، ہر ایک دنیا کا نظام ویسے کا ویسا ہی رہے گا. صرف ایک کہنے میں تبدیلی ہوگی کہ سن 2024 میں ہم چلے گئے ہیں، لیکن اس کے ہمارے زندگیوں پر اثرات یہ ہونے چاہیے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا 1 سال گزار چکے ہیں. اس 1 سال کو پلٹ کر 365 دن ہم دیکھیں تو اپنا محاسبہ کریں کہ 365 کو ملٹیپلائی کروں 5 نمازوں سے تو کتنے 100 نمازیں بنتی تھی، کتنے ہزار بنتی تھی، میں نے کتنی پڑھی. 365 کو دیکھوں اور پیچھے قرآن کے 30 سپاروں کو دیکھوں، 560 یا 40 رکوعات، 114 سورتوں کو دیکھوں کہ میں نے بنیادی روزانہ کی بنیاد پر کتنی قرآن کی تلاوت کی ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کروں کہ میں نے اپنی زکوٰۃ کا حساب کس اعتبار سے کرنا تھا اور میں نے کیسا کیا ہے. اپنی ذات میں دیکھ لوں کہ میری ذات میں اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس سے اس دنیا کے اندر ہی توبہ، اس سے معافی مانگوں، تدارک کروں، آئندہ عزم کروں کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر آ گئے اپنے گھر پہ، بہنوں بیٹیوں کے ماہواری کے ایام میں میرے لیے حیرت کے باب کھلتے ہیں ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ. ایک بچی کا فون آیا، بڑی سمجھدار پڑھی لکھی بچی تھی، تعلق والوں میں تھی، تو میں نے اس کو مسائل کچھ پوچھ رہی تھی پاکی نہ پاکی کے. بڑی خوشی ہوئی. اور ہمارے استاد ایک بات فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یہ پاکی ناپاکی، یہ خون، یہ پیشاب، یہ ماہواریاں، یہ حیض، یہ منی، یہ احتلام، منبر پر مسجد میں بیٹھ کر کوئی تصور نہیں کر سکتا یہ باتیں، لیکن جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہیں تو ہر زبان سے نکلتا ہوا لفظ نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے. تو میں نے باتوں میں اس بچی کو کہا، میں نے کہا بیٹا جتنے آپ کے پیچھے کچھ ٹائم گزرا نا رمضان کا، تو جتنے آپ کے یہ اسپیشل ڈیز تھے اس کے آپ نے روزے رکھنے ہیں. یہ آپ نے روزے جو چھوڑے تھے ان کو پورا کرنا ہے. اگلے سال سے پہلے کرو چاہے زندگی میں کرو، وسعت بہت ہے، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. جتنا پاسبل ہو جلدی، اتنا جلدی سے اس کو پورا کرنا. لیکن پھر اس کی کال ہے. ہاں جی، اپنی ماما کو بتایا تو ماما کو علم نہیں تھا کہ یہ روزے بھی رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، بخاری شریف کی روایت ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سے اللہ نے تمہارے اعمال کا بھی پوچھنا ہے، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی کے متعلق بھی پوچھنا ہے. کیا ان کو پاکی ناپاکی، مسائل، دین، شریعت، بنیادی تعلیمات کیا دی ہیں. تو ایک بچوں کی طرف پھر آئیں تو پھر اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہو، بیوی سمجھائے گی، ماں بچیوں کو اچھے طریقے سے سمجھاتی ہے. پھر بچوں کی نماز کا، بچوں کی تلاوت کا، بچوں کے اخلاق، بچوں کے اعمال کا محاسبہ ہو، اپنے رزق کا جائزہ ہو، اپنے وجود کا جائزہ ہو. اگر تو یہ سال اس نوعیت کا میرے اور آپ کے لیے تبدیلی کا سبب بنتا ہے، پھر تو یہ سال کی تبدیلی بڑی اچھی ہے. تو ایک چیز اس میں یہ آ جائے کہ محاسبہ میرے اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. 23 میں کیا میں نے برائیاں کی، کیا میں نے اچھائیاں کی، کیا میں اچھائیاں کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا. اس زندگی کو غنیمت سمجھے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ کے راستے میں کسی غریب مسکین کی مدد کرنی ہے تو ابھی کر لو، مرنے سے پہلے کر لو. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. پھر بندہ کہے گا اللہ اگر تھوڑی سی مجھے مہینہ کی مدت دے دیتے نا آپ، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مال لٹا دیتا غریبوں پہ سارے کا سارا، اور میں بڑا نیک بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوتا. دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ. سال تو گن رہے تھے، تم بتا رہے تھے میری عمر آج اتنی ہو گئی، میری عمر آج اتنی ہو گئی، ہم فلاں سن سے نکلے، ہم فلاں سن کی طرف چلے گئے. تو نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ، عمر تو تمہیں مل گئی تھی لیکن تم نے اس عمر میں نصیحت نہیں پکڑی. غالباً مشکات شریف کی یہ روایت ہے،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو 60 سال عمر عطا فرما دے، 60 سال کا عدد ہے، تو پھر وہ کسی عذر، گناہ کا عذر اللہ کے سامنے پیش کرے تو اتنی عمر دے دینے کے بعد اس آدمی کا عذر اللہ کے ہاں پھر قابل قبول نہیں۔ 60 سال میں کہاں سے وہ پیدا ہوا، جوان ہوا، کاروبار کیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، دادا بھی بن گیا، نانا بھی بن گیا، سارا کچھ بن گیا، اب کس چیز کی کمی رہ گئی تھی؟ تو اس لیے میرے اور آپ کی ایک چیز تو یہ کہ ہم محاسبہ کریں، دوسری چیز کہ میں اور آپ پرعزم ہو، مایوس بالکل بھی نہیں ہونا۔ مایوسی کا اسلام سے اور وحدہ لا شریک اللہ کو ماننے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سچے دل سے بقراب الارض کے الفاظ آتے ہیں کہ تم اتنے گناہ لے کر آؤ جو زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو سارے کو بھر دے، گناہ کو وجود دیا جائے، پھر ان گناہوں کی بدبو کو اگر اللہ ظاہر کرے تو سارا جہان بدبو سے بھی بھر جائے، اتنے تمہارے گناہ ہو، ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دو اے اللہ میری توبہ۔ اللہ فرماتے استغفرک ولا ابالی، صرف معاف نہیں کروں گا، معاف کرنے کے بعد میری رحمت میں، میری وسعت میں، میرے حلم میں ذرہ بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہم مانگنے میں اگر دیر ہے تو ہماری طرف سے ہے۔ گھر بناتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس میں پہلے کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن خوانی ہو جائے، تلاوت ہو جائے، اچھی بات ہے برکت کے لیے۔ تو یہ کیسا تصور ہے کہ ہم ایک نئے سال میں جا رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر کے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم 2024 کا آغاز کر رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کوئی رات کو جاگ رہا ہو تو وہ آغاز کرے صلاۃ التوبہ سے، وہ پڑھے درود شریف، وہ پڑھے استغفار، وہ کرے اللہ کا ذکر، لے نام اللہ کا لے کے 2024 میں داخل ہو جائے تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے دنوں کو وطن عزیز کے لیے، خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور تمام کے لیے فلاح و بہبود کا، ترقی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔